خوبصورت فرمان موجود ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے خدا ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ تیرے لوگوں تک لے جانے والے ہوں، بانٹنے والے ہوں اور ان کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ سلسلہ کلام پچھلے ہفتوں کی مناسبت سے ہے قرآن سے قرآن تک، یعنی جو کچھ ہم نے اپنے کانوں سے معاشروں کے اندر سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے، وہ کیا ہے، اور پھر جو لکھی ہوئی بات ہے قرآن شریف کے اندر وہ کیا ہے، اہل اسلام کی مذہبی کتاب کے اندر جو لکھا ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ مرقوم ہے۔ اور جب ہم ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کا زبانی طور پہ دعویٰ جو ہے اس کی دلیل مانگنا ہمارا حق ہے، اور جو کوئی دعویٰ کرے، جو کوئی تنقید کرے، جو بھی آپ پر اعتراض کیا جائے، آپ مت گھبرائیے بلکہ دلیل پوچھئے کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، یہ لکھی ہوئی بات کہاں پہ مرقوم ہے۔ آج کے سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو اسلام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن جب ہم رویہ دیکھتے ہیں تو وہ مختلف نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے، لیکن جب ہم رویے کو چیک کرتے ہیں تو پھر وہ مختلف نظر آتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی بات ہو، یہ پوری دنیا کے لیے ہے لیکن وہاں جانے نہیں دیا جاتا، تو گویا نہ کعبے کے اندر داخل ہونے دیا جاتا ہے، نہ قرآن کو چھونے دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر بات کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ تو ہم کیسے جان لیں کہ کیا یہ ایک عام انسان کی ساری امت کے لیے، گروپوں کے لیے، گروہوں کے لیے ہے، یا پھر ایک خاص مذہب کے لیے ہے؟ آئیے ایک اور حوالہ آج میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا آج کے اس نشست کے اندر، اور پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سورہ 7 ہے، سورہ الاعراف، اور اس کی 85 ورس جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ عمومی طور پر لگتا یہ ہے کہ جیسے اسلام کا، قرآن کا اور پھر اللہ کا جو ذکر ہے یا تعلق ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن قرآن شریف کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ یہاں سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے اور 85 ورس اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے کئی پچھلے پروگرامز کے اندر بھی عرض کیا کہ قرآن ناس کی بات کرتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے یعنی لوگوں کی، پیپل، اور یہاں پہ لکھا ہے الناس۔ اب جب الناس کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب دنیا کے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ایک خاص مذہب کے لیے۔ اور اس کا دوسرا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص مذہب کی کتاب ہے تو پھر واقعتاً دنیا کے دوسرے لوگوں کو نہ اسے پڑھنے دینا چاہیے، نہ اسے وہ کیری کر سکتے ہیں، نہ اسے وہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ اسے وہ چھو سکتے ہیں، کیونکہ پھر یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک امت کی کتاب ہے، ایک مذہب کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن شریف کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، اور قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
ولا تفسدوا فی الارض، یعنی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، لیکن لوگوں کو تو یہ قرآن شریف آپ پڑھنے نہیں دیتے ہو، آپ چھونے نہیں دیتے ہو، آپ اس کے اندر سے وہ تفسیر اور تعبیر انہیں نہیں کرنے دیتے ہو، بلکہ وہ حق اپنے قبضے میں لے لیتے ہو۔ پیارے عزیزو، کیا آیا یہ بات خدا سے متعلق ہو سکتی ہے؟ خدا تمام قوموں کا خدا ہے، الہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اس کا کلام تمام اقوام کے لیے ہے اور اس کے قوانین تمام اقوام کے لیے ہونے چاہیے، اور جو آئے اس کو پڑھے اور برکت پائے اور نجات پائے اور راہ ہدایت پائے۔ لیکن اگر کسی کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تو دو باتیں ہوگی، یا تو خدا سے بھی زیادہ ہم زوراور ہیں کہ ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، اور یہ دوسری بات ہوگی کہ وہ خدا کی کتاب نہیں ہے، خدا کا پیغام نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو روکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ 144 آیت سورہ آل اعراف کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کے متعلق یہ آیت ہے اور آپ اس میں سے بھی سنیں گے۔ 144 آیت ہے سورہ آل اعراف، 7ویں سورہ ہے۔ یہاں پہ فرمایا ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اور خدا نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے کیا کیا ہے؟ لوگوں سے ممتاز کیا ہے، لوگوں سے میں نے تمہیں اوپر کر دیا ہے، مصطفیٰ کر دیا ہے۔ اور پھر اصطفیتک یعنی تجھے اوپر کیا ہے، ممتاز کیا ہے، کن کے اوپر؟ یہ نہیں لکھا کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، صرف اس قوم کے لیے، بلکہ لکھا ہے علی الناس، لوگوں کے اوپر ممتاز کیا ہے۔ تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کو پکڑے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ یہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے کہ جناب موسیٰ کو اگر امتیازی وصف حاصل تھا تو کن باتوں سے تھا؟ وہ دو باتوں کہ تم کو اپنے پیغام سے اور پھر اپنے کلام سے، یعنی رسالت جو میں نے دی ہے، ارسلا جو میں نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام دے کر بھیجا ہے، اور کلام کے وسیلے سے لوگوں سے ممتاز ہے۔ تو پہلی دو باتیں میں عرض کر دوں یہاں سے کہ اگر جناب موسیٰ اس رسالت اور کلام کے وسیلے سے سارے لوگوں میں ممتاز ہیں، تو جو ہوئی کلام مجسم، جو خود سے کلام مجسم ہو، وہ کتنا ممتاز ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن شریف نے جو نام استعمال کیا ہے اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ الناس، علی الناس، لوگوں کے اوپر۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو پیغمبر آئے خدا کے، یا کتابیں خدا کی آئیں، یا خدا کا پیغام آیا، وہ کسی ایک عام امت کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے تھا۔ لیکن اگر آج ہم روکتے ہیں، کوئی بھی روکے گا، اگر مسیحی بہن بھائی روکیں گے بائبل مقدس سے، اس شہادت سے، اس قانون سے، اس انجیل مقدس کی قدرت اور حکمت سے، تو وہ بھی گناہ کریں گے، کیونکہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اگر کوئی توریت سے رکتا ہے، زبور سے رکتا ہے، تو وہ بھی گناہ، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا سب کے لیے ہے اور اس کا کلام بھی سب کے لیے ہے۔ اور قرآن شریف میں لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہوئی وہ لوگوں کے لیے، شعیب علیہ السلام کی بات جو 85 ورس میں ہم نے پڑھی وہ بھی لوگوں کے لیے۔ اور پھر آئیے قرآن کی ایک اور بات میں آپ کو سناتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ اس کی آیت نمبر 87 ہے، سورہ 7 یعنی سورہ آل اعراف، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 87 سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا کہ نہیں، اور بڑی کھل کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کو بھی معجزات کی طاقت بخشی گئی تھی، وہ غیب کا علم جانتے تھے، وہ سب کچھ بتا سکتے تھے، اور کوئی اور نبی بھی بتا سکتا تھا۔ لیکن آئیے کہنے میں کچھ فرق چیزیں آپ کو ملیں گی، سننے اور سنانے میں فرق چیزیں ملیں گی، لیکن لکھی ہوئی باتیں جو ہوں گی فرق ہوں گی۔ آئیے قرآن شریف سے پوچھتے ہیں کہ لکھی ہوئی گواہی کیا ہے۔ تو یہاں پر 187 آیت سے 187 سے 188 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ جبکہ آپ سنیں گے کیا نہیں، ان کو بھی علم ہے، پیغمبر اسلام کو بھی علم ہے، فلاں نبی کو بھی علم ہے، فلاں بھی جانتا ہے، ہماری حدیث میں لکھا ہے، لیکن میں قرآن کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں۔
یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، اور وہی اس کے وقت کو ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ حالانکہ آپ نے سنا کیا ہے کہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں۔ اور پھر میں نے کسی پروگرام میں یہ بھی کہا تھا، اتنی بڑی جو ہے وہ اندھی عقیدت ظاہر کر دی جاتی ہے کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سے والی، جو چاہیں آپ عطا کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی حدیث سنائی جاتی ہے واللہ یوتی وانا قسیم، یعنی اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا ہوں۔ لیکن قرآن شریف کے اندر لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ کہہ دو میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہتا ہے۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اب یہ ہے وہ بات جو قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے، اور میں خلاصے کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے سنا کیا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کو قیامت کے بارے میں علم ہے، بلکہ وہ اپنی قبر انور کے اندر بھی جانتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو چاہیں اپنے وصال کے بعد بھی وہ دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یعنی سب کچھ آپ کر رہے ہو۔ تو قرآن شریف نے اس بات کی نفی کی ہے اور لکھی ہوئی بات کو ظاہر کیا ہے کہ نہ آپ کو قیامت کا علم تھا، نہ آپ اپنے نفع اور نقصان کو کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہوتا، مجھے کل کی باتوں کا پتہ ہوتا، علم غیب کا پتہ ہوتا، تو میں اپنے لیے بہت سارے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ ہیں وہ باتیں جو قرآن شریف کے اندر درج ہیں کہ ایسا ان کے پاس نہیں تھا، ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ ایک اور آیت میں قرآن شریف میں حضور المسیح کے بارے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور یہ 43 سورہ آف دا قرآن ہے، سورہ زخرف ہے، اور اس کے اندر سے ایک حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ظاہر کرتا ہوں۔ 57 ورس سے لے کر 61 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ الزخرف ہے، 43 سورہ آف دا قرآن، اور 57 سے 61 تک آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اگر قرآن شریف آپ کے پاس ہے تو پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کو ہمیشہ انکریج کرتا ہے کہ آپ مطالعہ کو بڑھائیں، آپ سٹڈی کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ انویسٹیگیٹ کریں چیزوں کو، تو دیکھیں معاملات فرق ہوں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے 57 ورس سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں اور وہ عیسیٰ، اور انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو حقیقت یہ ہے کہ لوگ یہی جھگڑالو ہیں۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا۔ اب چونکہ یہ اردو کا ترجمہ اس طرح سے جیسے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی طرح لکھا ہوا ہے، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین پر رہتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اب وہاں جو ہم نے بیان پڑھا تھا سورہ آل اعراف کے اندر کہ قیامت کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں کب ہوگی، کہو مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں ہے اور میں کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن ادھر دیکھیے لکھا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُونَ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی مسیح خداوند کے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن شریف کا بیان موجود ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، اور آپ کے متعلق لکھی ہوئی بات جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر کیا ہے۔ اب اگر اس بات کو میں بیان کروں کہ
وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، اسی لیے تو سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو قیامت ہوگی۔ اور بعض دفعہ سمجھنے کے لیے جب آپ بڑے شہر میں یا کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں بائی ٹرین یا بائی کار، تو آپ کو کچھ سائن بورڈ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پریز دی لارڈ، آپ کے اور میرے آقا مولا خداوند یسوع المسیح کی آمد جو ہے وہی قیامت کا آغاز ہے۔ اور آپ نے اس زمینی خدمت کے اندر بہت کھل کے لوگوں کے ساتھ بیان کیا۔ میں 2 حوالے انجیل مقدس سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل شریف 14واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یوحنا کی انجیل شریف 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کلام مقدس میں سے۔ یوحنا کی انجیل شریف 14واں باب اور 6 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی کسی بھی انسان کا اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے۔ اور پھر اگر میں تھوڑا سا آپ کو پہلی آیت سے پڑھ کے سنا دوں تو انجیل مقدس کے اندر جو آپ کی برکت لکھی ہوئی ہے، مقام و منصب لکھا، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ 14ویں باب کے یوحنا کی انجیل شریف اور 14ویں باب کی پہلی آیت سے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو، سبحان اللہ۔ آپ کی کیا قدرت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے ایمان ہیں۔ اگر تم خدا پر یعنی خدا کی باتوں کو مانتے ہو تو میری باتیں بھی سچی ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اس لیے اکثر کہتا ہوں، جنتاں دے تالے دی یسوع کول چابی ہے، او دے کولوں ملی سانو برکت بے حسابی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ کسی اور کا دعویٰ ناظرین کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو چلا گیا ہے، جو فوت ہو گیا ہے، جس کا وصال ہو گیا ہے، جو مر گیا ہے، جو انتقال کر گیا ہے، وہ واپس آئے گا؟ نہیں۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں جناب حضرت پطرس رسول کی گواہی پڑھ کر سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں داؤد کے حق میں، اسرائیلیوں، تمہارا بزرگ، تمہارا نبی، تمہارا پیشوا جو حضرت داؤد ہیں، ان کے حق میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا، دفن ہوا، اور اس کی قبر آج تک موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیو، آنے والا یسوع ناصری خداوند خدا ہے کہ وہی آنے والے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ پھر راہ کس طرح جانے؟ یہ کتنا بڑا سوال تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، یہ بھی کسی اور کی برکت اور مقام اور منزلت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے مسلمان بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت نمازوں کے اندر وہ راہ کی تلاش میں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب پیغمبر اسلام اس دنیا کے اندر تھے، ان کے صحابہ تھے، وہ بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ لیکن یسوع المسیح، خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کا وہ کمال وصف ہے کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھے راہ دکھا، بلکہ آپ نے خود فرمایا، راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ تو خدا کا سیدھا راستہ، ابھی میں نے اس پروگرام میں بھی اور پچھلے پروگرام میں بھی قرآن سے بھی کوٹ کیا تھا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سیدھی راستہ جو ہے اور سیدھی راہ جو ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ اور یہاں پر مقوم ہے کہ راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ یعنی آپ وسیلہ جلیلہ ہیں اور وسیلہ کاملہ ہیں، کن کے لیے؟ جو خدا تک جانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کا یادہ کر دوں، یوحنا کی انجیل شریف 11ویں باب کی 25ویں آیت جو ہے وہ کمال کا آپ کا بیان اور فرمان عالی شان میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل شریف 11واں باب اور 25ویں آیت، اور ادھر ہم نے کیا پڑھا تھا وہ میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ سن لیجئے۔ 25 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔
یہ ہے کلام مقدس کی بات کہ کیا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اگر وہ مر بھی جائے تو وہ شہید ہے، وہ زندہ رہے گا۔ لیکن ادھر قرآن شریف میں کیا آپ نے سنا تھا لکھی ہوئی بات کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، اور یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ سورہ الاعراف کی 187 سے 188 ورس میں پڑھا تھا کہ لوگ تم سے قیامت کے بارے سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، اور انہوں نے فرمایا پیغمبر اسلام نے مجھے تو نہیں پتہ، کہہ دے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اور ایک ہستی وہ ہے عالی شان جو خود کہتے ہیں قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کس قدر برکت بات ہے، کس قدر زبردست بات ہے جو کلام مقدس نے بیان کی ہے کہ آپ کا مقام اور منصب اور آپ کی قدرت جو ہے وہ تمام لوگوں سے اوپر ہے، تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تمام فرشتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ عبرانیوں کے نام خط جو پولس رسول نے رقم کی اس میں لکھا ہے کہ جب وہ پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کے سب فرشتے اس کے بیٹے اس کے کلمہ مجسم خداوند یسوع المسیح کو سجدہ کریں۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی شان اقدس ہے جو کہ بیان سے باہر ہے، جس کو انسان کامل طور پر بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ہستی ایسی ہے جو بے مثال ہے، لاسانی ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس بات سے برکت پائی ہے جو کلام مقدس کے وسیلے سے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 25ویں آیت سے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور زندگی اور قیامت کا پیش خیمہ آپ ہیں، یعنی زندگی بھی آپ ہیں، راہ اور حق اور زندگی بھی آپ ہیں، قیامت بھی آپ ہیں، زندگی بھی آپ ہیں، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آئیے پیارے عزیزو ناظرین، مسیح دو عالم کے پاس آؤ، اور آپ کسی مرے ہوئے شخص سے، کسی مردہ ہستی سے کچھ نہیں مانگ رہے ہو، بلکہ وہ جی اٹھے، پھر آسمان پر رفع کر گئے، اور اب تک وہ زندہ ہیں اور زندہ ہی آنے والے ہیں۔ اور وہ بھی میں نے واقعہ آپ کو پڑھ کے سنایا یوحنا کی انجیل صرف 14ویں باب میں کہ آپ آئیں گے اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے۔ وقت ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، وقت ہے کہ وہ خدا کی سیدھی راہ وہی ہیں، زندگی اور قیامت وہ ہیں، راہ حق اور زندگی بھی آپ ہیں۔ ان کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں، ان کی غلامی میں آ جائیں، اور ان کی ذات اقدس کا عرفان حاصل کریں، اور معرفت پائیں اور پہچان حاصل کریں، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پائیں گے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ انہی اچھی باتوں کو لے کر ہر ہفتے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، اور آپ کے ساتھ ہم کلامی کا، گفتگو کا مجھے اور آپ کے بھائی کو، خدا کے اس خادم کو یہ شرف ملتا ہے کہ میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے مختلف ممالک اور علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں سے میں بات کر سکوں۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، کلام مقدس نے بیان کی گئی کہ قیامت اور زندگی بھی میں ہوں، راہ حق اور زندگی بھی میں ہوں، جبکہ قرآن شریف میں جو لکھی ہوئی بات تھی کہ قیامت کا علم لوگ تجھ سے سوال پوچھتے ہیں، سورہ الاعراف کے 187 آیت کے اندر 187 کے اندر، لیکن آپ کہہ دو کہ مجھے ان باتوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اور میں ان کو آپ سے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ان کا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ مسیح کائنات نے، آپ کے آقا اور مولا نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لائے کہ واقعتاً اس بات کو سمجھ لیں کہ یسوع المسیح ہی قیامت اور زندگی، راہ حق اور زندگی ہیں، تو وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہے گا، اس سے ابدی حیات ملے گی۔ لیکن قرآن میں اس کے الٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کون سا ہے، کب ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین پر ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ پڑے گی۔ لیکن یاد رکھیے خداوند یسوع المسیح خود پوچھتے ہیں کہ نہیں، زندگی بھی میں ہوں،
راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، قیامت بھی میں ہوں۔ ناظرین، خدا کے ہم بے حد شکر گزار ہیں اس میڈیا کے لیے، اس ٹی وی پروگرام کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، جتنے بھی ماڈرن جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، سورسز، ریسورسز ہیں، ان سب کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ حق باتوں کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے معاونت فراہم کرتے ہیں اور فائدہ مندی ہمیں ملتی ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا، بہت سارے ایسے سوالات، ایسے آبجیکشن، ایسے اعتراضات جو آپ نے لوگوں سے سنے ہیں، ہم اپنے پروگرام کے وسیلے سے بڑے ادباً احتراماً عرض کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں کہ یہ پروگرام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بہتے لوگ برکت پا رہے ہیں، کہ وہ توبہ کر رہے ہوں گے کہ ہم کیوں بہتان لگاتے ہیں، کیوں غلط باتیں بیان کرتے ہیں، اپنے سنی سنائی علماء سے، اپنے ربیوں اور مفتیوں سے جو سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اور پھر مسیحی بہن بھائیوں کے لیے چونکہ یہ پروگرام باعث برکت اس لیے ہے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور کلام مقدس کی قدرت ان کے دلوں کو بلیس کرتی ہے، بابرکت بناتی ہے کہ وہ دلیری سے کام لیں، ہمت سے کام لیں اور خدا یسوع مسیح کی عظمت کو، انجیل مقدس کے پیغام کو اور اس روشنی اور حکمت اور دانائی کو دنیا تک شیئر کریں تاکہ ہر کوئی نجات پا سکے۔ اور خدا کے کلام اقدس بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے، خدا چاہتا ہے کہ کوئی ایک بھی ہلاک نہ ہو بلکہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی خدا یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے ہے۔ جو کوئی مانے گا اور آپ کی غلامی میں آئے گا وہ برکت پائے گا، بلکہ ابدی زندگی، شفا، معجزات اور خیر پائے گا۔ پیارے ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ زندہ پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے ساتھ ہو، آپ نے پاک کلمہ مجسم خدا یسوع المسیح کے وسیلے سے ہماری جملہ حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر اور برکت کا وسیلہ بنا۔ یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستو، عزیز و ناظرین، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔